السلام علیکم۔ آج کل رشتے ہیں کیسی، جیسے کہ اس زمانے میں جیسے رشتے نبھاتے تھے اس طرح آج کل کوئی بھی رشتہ ایک دوسرے سے نہیں نبھاتا، یا ماں باپ یا اولاد بھائی بہن کوئی بھی، ہر ایک کی اس کی زندگی دیکھنے کی طریقہ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کو اس کی زندگی جینا چاہیے۔ ہاں، ماں باپ تھوڑی بہت اولادوں کے لیے جی لیتے ہیں، تھوڑی بہت تھوڑی زیادہ بھی جی لیتے ہیں، لیکن بھائی بہن میں کیا وہ اس دور کی ساری باتیں اس دور پہ ہے کیا؟ بس ہر ایک کو ایک دوسرے کے اوپر گلا، کچھ بھی کچھ بھی ہے، بہت کچھ ہے، کچھ بھی نہیں بہت کچھ ہے، لیکن سامنے دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہنس لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بیسٹ ہیں، بھائی بہن میں ہماری رشتہ اتنا بیسٹ ہے تاکہ دنیا دیکھتی رہ جائے، اس طرح کہہ لیتے ہیں، کہنے میں ہوتی ہے رشتے، جینے میں تو رشتے نہیں ہوتی، ہر ایک کے دل میں زہر ہوتی ہے، ہر ایک اس کی اولاد کی زندگی کی فکر کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ میں پیدا ہونے والے کی کوئی ایک سٹیج تک اگر کسی کی شادی ہو اس کی زندگی بسے جب تک، اور کچھ لوگ ہیں کہ جب تک بھی نہیں رہتا، اور کچھ لوگ ہیں کہ اچھے سے نبھانے والے بھی رہتے ہیں، لیکن نہ نبھانے والوں کے لیے یہ بات ہم کہتے ہیں، یہ مطلبی زندگی کیوں جیتے ہیں؟ ہر ایک کسی کی زندگی ساتھ میں پیدا ہونے والے کی زندگی برباد ہوتی ہے تو ایک ہی بات سمپل سی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے اس کی زندگی طے کر چکی ہے، رب نے اس کی زندگی طے کر چکا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہ جائیں گے کیا؟ اگر آپ کے سامنے کوئی سوسائڈ کر لے گا تو آنکھیں بند کر دیکھ لیں گے، یا تو پرایا انسان کرتا ہے نا، فون اٹھا کر ویڈیو پکڑنا، فوٹو کھینچنا، واٹس ایپ میں ڈالنا، انسٹاگرام میں ڈالنا، اس طرح کی حرکت کریں گے کیا ساتھ میں پیدا ہونے والے؟ آپ کی اندر کی روح کیوں کھا پڑتی نہیں ہے؟ ہم نے یہ گناہ کی ہے، کہیں یہ گناہ ہماری اولادوں پر نہ آئے، یہ سوچ کیوں نہیں آتی ہر ایک بھائی بہن کے اندر؟ یہ خوف کیوں نہیں آتی؟ بس سمجھ لیتے ہیں اس کی زندگی ہے، اس کے رب نے بنایا اس کی زندگی، اس کے رب کو پتہ ہے اس کی زندگی سنبھالنا کیسا ہے۔ آپ انسان ہو، آپ کی بھی خون کی رشتہ ہوتی ہے، اپنے گھر کی کوئی بھی یا بھائی ہو آپ کی یا بہن ہو، کوئی بھی مشکل اس طرح کی ہو کہ اس کے ہاتھ سے نہ سلجھانا پڑ سکے تو آپ کو سلجھانے کی آپ سلجھانے سے سلجھنے والی بات ہو تو آپ سلجھا سکتے ہیں، یہ نہیں کرنے کا۔ آج کل تو ہم بھی تو مڈل کلاس ہیں، ہمیں ہماری زندگی دیکھنا چاہیے، اس طرح مڈل کلاس کہتے ہیں، ہائی کلاس کہتے ہیں کہ بس ہمیں پتہ نہیں، ہائی کلاس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں چلتا کیا ہے، اس کی اولاد کیا کرتا ہے، اس کا بھائی بہن کیا کرتا ہے، اس کا بیٹا کیا کرتا ہے، بیٹی کیا کرتی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ ہائی کلاس میں، مڈل کلاس میں پتہ ہوتا ہے تو بھی کہتے ہیں کہ ہماری روزی ہے، ہماری یہ ہے، ہماری وہ ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمارا جوائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بہو ہے، ساتھ میں آپ کے ساتھ میں پیدا ہوا انسان بھی ہے، اس کا بھی خون کی کوئی بھی قیمت چکانے کی وقت آتی ہے تو اس قیمت چکانا پڑتا ہے۔ اگر اس دنیا میں آپ یہ ساری باتوں سے الگ رہتے ہیں تو آخرت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس وقت جواب یہ اس طرح نہیں ہوگا، شاید دکھاوا کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہر ایک سوال کی جواب کلیئر سے چاہیے۔ اگر آپ نہیں کہیں گے تو بھی وہاں پہ انہیں پتہ ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی ہے، جس طرح آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری آ جاتی ہے، اسی طرح آپ کی گناہوں کے اکاؤنٹ بھی وہاں پہ کھلا رہتا ہے، آپ کی ساری گناہ وہاں پہ کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کچھ نہیں چھپا سکتے ہمارے رب سے، ہم خود بھی ہمارے رب سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، تو اس حد کے لیے زہر کیوں آپ لوگوں کے اندر؟ کسی اور کی بات سنتے ہیں لیکن آپ کے خون کیوں نہیں تڑپتی ایک دوسرے کے لیے؟ اتنی گندی خون بن چکی ہے کیا ہم مسلمانوں کی خون؟ کیونکہ اس میں نہ تو درد ہے نہ کچھ بھی نہیں، بس کہتے ہیں باتوں کے لیے ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، قرآن پڑھ لیتے، نماز پڑھ لیتے،
مطلب ہم عبادت کرتے ہیں، کھانا بنا کر بانٹ دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ گناہوں کی پردہ ہوتی ہے۔ پردہ گناہ کی پردہ دنیا میں ڈال سکتے ہیں، آخرت میں نہیں۔ آپ کی اکاؤنٹ کھلا ہوتی ہے ہر ایک کی، وہاں پہ آپ کی گناہوں کی حساب آپ سے ہی، آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے وہاں پہ حساب چلتی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد میں، ہمارے مرنے کے بعد میں وہاں پہ حساب چلتی ہے، ایسی نہیں ہے۔ وہاں پہ ہمارے زندہ پہ ہی وہاں پہ حساب چلتی ہے۔ ایک کاروبار چلانے سے وہاں پہ کتنے سارے حساب دیکھنے والے مطلب سب کچھ رہتے ہیں، اسی طرح وہاں پہ بھی ایک کاروبار چلتا ہے دنیا کی حساب کتاب کی۔ اور وہ حساب کتاب، یہاں کے حساب کتاب میں تو ہم مطلب فراڈ کام کر سکتے ہیں، کچھ بھی چھپا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں کے حساب کتاب ایک دم کلیئر سے رہتی ہے، کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پہ اگر کسی کو آپ ایک سوئی اٹھا کر چھپاتے ہیں تو بھی وہاں پہ حساب آتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، ہم نے سوئی سے چھپا دیا، مذاق کے لیے چھپا دیا تو ہم نے نماز پڑھ چکے ہیں تو ہمیں معاف کر دو، ایسے معاف نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو جواب دینا پڑتا ہے، ہم سب کو۔ تو جتنا ہو سکے اتنے ہم بھائی بہنوں میں رشتہ بنائے رکھنے کے لیے آج کے بعد میں تو کوشش کرنے کی، مطلب کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم اتنا سیدھا نہیں بن سکتے ایک سیکنڈ میں، تو سیدھا بننے کی سوچ تو رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، ہر ایک کو، مڈل کلاس ہو، ہائی کلاس ہو، لو کلاس ہو، دکھاوا کی پیار نہیں۔ گھر کے اندر کچھ بھی چلتی ہے تو اپنے گھر کی صاف صفائی ہمیں پہلا کرنا چاہیے، گاؤں کی صاف صفائی نہیں، گاؤں کی بلا دھونا، گاؤں پہ انگلی بتانا نہیں، صاف صفائی کرنا۔ صاف صفائی اپنے ساتھ میں پیدا ہوئے بھائی بہن کی، اپنے گھر میں رہنے والی بیٹی کی، بیٹا کی، بہو کی، جوئی کی، ان سب کی صاف صفائی کرنا چاہیے۔ ان سب کی مطلب کوئی بھی ان کے زندگی میں تکلیف ہو تو اس کے لیے ٹائم اٹھانے سے آپ کی جاگیر نہیں چل جاتی، ہم سب کی جاگیر نہیں چلے جاتی۔ ٹائم اٹھانے سے بس سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری روزی رک چکی ہے، روزی رکنے سے بھی اس کے ڈبل ہمارے رب ہمیں دے دے گا برکت۔ برکت سے بڑا نہیں کہ کوئی بھی کام، ہماری ہر کام میں برکت ہونے سے ہی ہم جی سکتے ہیں۔ بغیر برکت کے آپ سارا دن کتوں کی طرح محنت پڑ دو تو فائدہ نہیں اس محنت کی۔ جس محنت پہ رب کی یہ کرامت نہیں ہے، اس محنت پہ اس محنت کی کوئی بات ہی نہیں۔ محنت تو ہر ایک پڑھ لیتا ہے، لیکن محنت کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، وہ ہماری رب سے جڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو اس کی پرابلم ہے وہ سلجھا لینے دو، اس کی یہ ہے، اس کی وہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے نہ کہا سکتا ہو، آپ کو سب کچھ پتہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا، آپ سوال کر سکتے ہیں نا۔ پتہ ہو کر اگر اندھا بن کر اندھی بن کر رہنا، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کچھ اور نہیں ہے۔ ہم سب کو اس بات پہ دھیان کرنا چاہیے۔ ہم پھر سے کل اور دوسرے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔